70 کی دہائی کے آخر میں افغان پالیسی بنائی کہ افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جائے، وہاں ایسی حکومت قائم کی جائے جو پاکستان نواز ہو، اور جب 1979 میں سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو پاکستان کو افغانستان میں مداخلت کا موقع ملا۔ پاکستان کے اس وقت کے عامر جنرل ضیاء الحق، ان کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل اختر عبد الرحمان اور پھر ان کے بعد بننے والے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل نے افغانستان میں مداخلت کی پالیسی تیار کی۔ سوویت فورسز افغانستان میں داخل ہوئی اور پاکستان نے افغانستان میں باقاعدہ مداخلت کا منصوبہ تیار کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ کوئی سپر پاور یہ نہ سمجھے کہ وہ طاقت کی بنیاد پر افغانستان پر قبضہ کر لے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ کیا آپ انسانیت کو اتنا گرا ہوا سمجھیں گے کہ آج بھی ایک ملک دوسرے ملک پر صرف طاقت کے ذریعے سے تسلط جمانے کے اندر کامیاب ہو سکے گا؟ اور کیا میں اور آپ اس کو آنکھ بند کر تسلیم کر لیں گے؟ تو اس میں کسی سپر پاور یا کسی اپنے سے بڑے یا چھوٹے ہونے کا سوال نہیں، یہ اصولوں کا سوال ہے، اور ایک اسلامی مملکت کبھی اپنے اصولوں سے باز نہیں۔ اس وقت یہ افغان پالیسی کے معمار جنرل ضیاء الحق، جنرل اختر عبد الرحمان اور جنرل حمید گل کو سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ پاکستان نے افغانستان میں اپنی نہیں دوسروں کی جنگ لڑی، اس کی قیمت لی، مگر بعد میں آنے والی نسلوں نے اس کی قیمت چکائی اور اب تک چکا رہی ہے۔ افغانستان میں جاری جہاد کے لیے پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب سے فنڈنگ لی، نہ صرف پیسہ لیا بلکہ امریکہ سے بھاری ہتھیار بھی لیے۔ افغانستان پر اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پاکستان نے اپنی معاشرت تک خطرے میں ڈال دی۔ پاکستان کی بھی پراکسی وار تھی، امریکہ اور سعودی عرب کی بھی تھی، مگر امریکہ اور سعودی عرب نے پیسے ضرور جھونکے، نہ اپنی سرزمین جھونکی، نہ اپنے لوگ جھونکے، مگر پاکستان اس پراکسی وار کا ایک الگ ہی انداز میں شکار ہوا۔ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مسلح جھٹے تیار کیے گئے، نصاب بدلا، مدرسہ کلچر کو سرپرستی ملی، انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا۔ اس بات کا اعتراف سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے بھی کیا۔ ایشو دیکھو، ماحول ادھر 1979 سے بہت تبدیل ہوتا چلا رہا ہے۔ ایک ریلیجس ملیٹنسی ہم نے پاکستان کے حق میں یہاں انٹروڈیوس کی سوویتس کو نکالنے کے لیے۔ ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے، ہم نے طالبان کو ٹرین کیا، انہیں ویپنز دیے، ان کو اندر بھیجا، وہ ہماری ہیرو تھے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی، ٹھیک ہے، ٹیز کا ہیرو ہے، بالکل۔ اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا، CIA کا بھی تھا شاید۔ ہاں یس، یہ ظاہری ہمارا ہیرو تھا۔ تو ماحول الگ تھا، اب ماحول تبدیل ہو گیا، اب وہ ہیرو جو ہے وہ ویلن بن گئے۔ یہ پرویز مشرف صاحب کہہ رہے تھے، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ وہ آپ نے دیکھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ موجودہ پاکستان کی سیاسی عسکری قیادت کسی بھی طرح افغانستان سے تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے، مگر افغانستان کی طرف سے ہٹ درمی دکھائی جا رہی ہے۔ جو خواب 38 سال پہلے دیکھا گیا اس کے جو اثرات ہیں وہ پازیٹو نہیں آئے، اور افغانستان اور دور چلا گیا اور بھارت کے قریب چلا گیا۔ اب بھارت کے ذریعے استعمال ہونے کا الزام لگ رہا ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت اور سول قیادت دورے بھی کر رہی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے کہ تعلقات بہتر ہوں اور مذاکرات کی ٹیبل پر افغانستان آئے، مگر افغانستان ہے کہ ماننے کو تیار نہیں۔ اور جو ماضی میں ہوا، جہاد کے لیے ابھارنے کے لیے مذہبی حتیٰ کہ فرقہ وارانہ جماعتوں کی سرپرستی کی گئی، اور یہ سب کچھ ریاست نے کیا اور افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے کیا، مگر ہوا کیا؟ افغان جہاد کے وقت میں جو نفرت کا بیج بویا گیا، جو انتہا پسندی کی پرورش کی گئی، اس نے پاکستان کی معاشرت کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا۔ جو انتہا پسند تیار کیے گئے وہ 9/11 کے بعد پالیسی بدلنے کی وجہ سے پاکستان ہی کے خلاف لڑنے لگے، اور پھر انہی مسلح گروہوں نے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، مگر پھر بھی افغانستان پاکستان کے قریب نہیں آ سکا۔ اس دوران پاکستان میں 2 بڑے واقعات ہوئے جس نے واضح کیا کہ امریکہ اب افغانستان سے دور ہو رہا ہے اور اس کی افغان پالیسی میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے، مگر ہم اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے لگے ہیں۔ 10 اپریل 1988 کو افغان مسلح جتھوں کے لیے مختص اسلحے کے سب سے بڑے جو اس کا رکھنے کی جگہ تھی اوجڑی کیمپ میں دھماکہ ہوا۔ یہ حادثہ تھا، یہ سازش، مگر واقعے کے بعد امریکہ اپنے دیے گئے اسلحے کے آڈٹ سے محروم ہو گیا۔ آج تک نہیں پتہ چلا ہوا کیا تھا۔ اسی طرح اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد 17 اگست 1988 کو صدر ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمان سمیت کئی اعلی افسروں کی فضائی حادثے میں وہ مارے گئے۔ ان 2 واقعات کے باوجود بھی پاکستان نے اپنی پالیسی نہ بدلی، اور یہ سوچ دی گئی کہ اگر امریکہ ساتھ نہ بھی دے تو بھی اب پاکستان افغانستان میں اپنے مفادات کا خیال رکھ سکتا ہے اور رکھے گا۔ فروری 1989 میں سوویت یونین کے افغانستان سے فوجیں واپس بلانے تک پاکستان کی کوششیں جاری رہی۔ سوویت یونین افغانستان سے نکل گیا، لیکن افغانستان میں ہماری مداخلت ختم نہ ہوئی۔ وہاں مختلف جہادی گروپس اقتدار کے لیے آپس میں لڑتے رہے۔ بہرحال افغانستان سے سوویت انخلا کے باوجود بھی وہاں صدر نجیب اللہ کی حکومت برقرار رہی، جسے ہٹانے کے لیے افغان جنگ میں حصہ لینے والے مسلح جتوں کو پھر سے منظم کیا گیا۔ مارچ 1989 میں متوازی حکومت قائم کروانے کے لیے جلال آباد
میں حملہ ہوا، 1992 میں کابل میں روس کی پشت پناہی میں بننے والی حکومت کا تختہ الٹا، پشاور میں تمام افغان مسلح جتوں کو بٹا کر افغانستان میں حکومت قائم کرنے کا معاہدہ بھی ہوا، اور پھر 1989 سے 1994 تک مختلف افغان گروپ قبضے کی جنگ بھی لڑتے رہے، طالبان کی حکومت بھی آئی، وہ حکومت بھی واضح طور پر نظر آتا تھا کہ ہماری نہیں سنتی۔ یہ 38 سال پرانا جو معاملہ تھا، جس سے پاکستان میں 70,000 جانیں چلی گئی، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، کیا پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ ہمارے ساتھ اس وقت ظاہر شیخ صاحب موجود ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ظاہر شیخ صاحب بہت شکریہ۔ افغانستان کی ہٹ درمی جاری ہے، اس وقت کی جو سول اور عسکری قیادت ہے بارہا کوششیں کر رہی ہے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں، ٹیبل پر آئے، بھارت کے زیادہ قریب نہ جائے، ایجنسی کے آگے رو کے ہاتھوں استعمال نہ ہو رہا ہو، مگر افغانستان ہے اور ان کی قیادت ہے کہ بات کرنے کو اور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ 40 سال جو پالیسی تھی، جو کوشش تھی کہ ہماری مشرقی سرحد پر تو بھارت کی ہٹ درمی ہے ہی، مغربی سرحد میں معاملات نہ ہو، ہمارا اثر و رسوخ ہو، وہ ناکام ہو گئی؟ دیکھیں، یہ پالیسی میں اس لیے تو نہیں کہوں گا کہ 40 سال والی جو پالیسی تھی وہ ناکام ہوگی، ہمارے پاس کبھی پالیسی رہی نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ اور بھی وجوہات ہیں، صرف ہماری پالیسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ اس سے پہلے 40 سال پہلے بھی جو ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے نہیں رہے تھے، وہاں پہ بھی جو ہے اس قسم کے واقعات ہوتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جو ہے وہاں سے پختونستان کے نعرے بھی بلند ہوتے تھے، تمام چیزیں تھیں۔ تو یہ تسلسل ایک رہا ہے، ایک سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ایک حد تک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہتر ہوئے تھے، وہ صرف 4 سال میں جب طالبان کی حکومت تھی۔ لیکن یہ بھی بات بھی آتی کہ طالبان نے بھی جو ہے کوئی ہمارے ایک لحاظ سے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ایک لحاظ سے ایسٹ بن گئے تھے، وہ بھی نہیں تھا۔ طالبان نے ہمیں زیادہ استعمال کیا بنسبت ہم نے طالبان کو استعمال کیا، بلکہ الٹا اثر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم نے اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں حاصل کی، طالبان نے اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان میں حاصل کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طالبان نے بھی ہے جو ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اس لحاظ سے تھوڑا سا ہمارا ایک اور بھی آتی ہے کہ ہمارا ہونا یہ چاہیے تھا کہ افغانستان کو ایک خود مختار ریاست کے طور پہ ہم جو ہے اس کے ساتھ تعلق رکھتے، اور بجائے اس کے کہ جو ایک خانہ جنگی کا جو دور تھا، خاص طور پہ 1992 سے لے کے 2000 تک کا جو تھا، جس میں ہمیں بجائے اس کے کہ اس خانہ جنگی میں ہم حصے دار بنتے، ہماری اپنی پالیسی جو ہے وہ ایک نیوٹرل اس کی ہونی چاہیے تھی۔ جب اسی کا اثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک ہمارے اس پہ آ رہا ہے کہ ہم نے طالبان کو بھی سپورٹ کیا، اس سے پہلے ہم گلبدین حکمتیار کو سپورٹ کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہم جو ہے پوری طرح افغانستان کے خانہ جنگی میں ملوث ہو گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی ہماری خرابی تھی۔ اور 2001 کے بعد جو حکومت آئی افغانستان میں، وہ حکومت تھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈیوائڈنگ لائن کے دوسری طرف تھی، خانہ جنگی میں ان کے طالبان کے مخالف فورسز تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے 2001 کے بعد جو ہے ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ ہمارے تعلقات کسی صورت میں بھی افغانستان کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک جو ہے فضا موجود تھی، ایک فضا یہی تھی کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور وہ جو ہے وہ ہمارے ایک لحاظ سے سمجھے جاتے تھے ہمارے دشمن ہیں، اور ان کے نزدیک پاکستان سب سے بڑا دشمن تھا ان کے لیے، کیونکہ ہماری جتنی ہماری امداد تھی وہ طالبان کے لیے تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ طالبان کی جو خانہ جنگی میں ان کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں ایک لحاظ سے ناردرن الائنس، جو اب تو ناردرن الائنس نہیں مل رہا، لیکن ناردرن الائنس کے جو ایلیمنٹ ہیں وہی اس وقت کابل میں حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک جو ہسٹوریکل بیگیج آتا ہے، اس کے اثرات بھی ہمارے تعلقات افغانستان سے ابھی تک ختم پڑے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے۔ بحسن صاحب کہتے ہیں بڑا مشکل نظر آتا ہے، مگر امید کرتے ہیں کہ افغانستان میں اب سینس پریویل کرے، جب پاکستان میں ایک ایسی قیادت موجود ہے جو تعلقات بہتر کر رہی ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کے اندر آپ کو آ کے ڈیسٹیبلائز کرے، اس معاملات کو ختم کیا جائے، تو وہاں سینس پریویل ہو، اور پاکستان کی عسکری اور سول قیادت کی کوششوں کے نتیجے میں وہاں کی قیادت بھی ایک ریسپانس دیتی نظر آئے۔